اسلامی مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ایک بہت بڑی یاد اور بہت بڑے معجزے کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یاد دہانی کراتا ہے۔ اہل اسلام، اہل ایمان، تمام مکاتب فکر رجب میں حصہ بقدر جزہ اپنی طاقت کے مطابق نبی علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ واقعے کا بار بار بیان کرنا، سننا سنانا موجب رحمت، موجب مغفرت ہے، لیکن اس کا فلسفہ، اس کی غرض، سبق آموز چیزیں، اصل مقصود وہ چیزیں۔ واقع معراج میں رب کائنات نے نبی علیہ السلام کو کچھ لوگوں کا معاملہ دکھایا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آسمان کے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، وہ برزخ سے ہے، قیامت سے ہے وغیرہ۔ تو برزخی زندگی میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اہل ایمان ہے تو جنت کے مزوں میں ہے، اہل کفر و شرک ہے تو اس وقت جہنم کے عذابوں میں مبتلا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کے بارے میں۔ اور جو جنت کے مزوں میں ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں سے جب روح نکلتی ہے مثالی جسم میں منتقل ہو کے جنت میں چلی جاتی ہے یا دوزخ میں چلی جاتی ہے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے قرآن نے، حدیث نے بیان کیا، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ سچ ہے، حق ہے، پک۔ کبھی رب کائنات خواب میں برزخ کے حالات انسان کو دکھا دیتے ہیں، فلاں آدمی اس حالت میں ہے، فلاں اس حالت میں ہے۔ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس آدمی کے اچھے حالات انسان کے اپنے اعمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تیرے اعمال اچھے ہیں،
میت بری حالت میں نظر آیا تو یہ مطلب نہیں ہوتا وہ جہنم میں ہے. بعض اوقات اپنے اعمال کی طرف ہوتا ہے کہ خیال کر تیرے اعمال صحیح نہیں ہے، آخرت کی کامیابی تیرے مقدر میں نظر نہیں آ رہی، اپنی فکر کر. اور بعض اوقات انہی کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ جنت کے مزوں میں ہے، یہ دوزخ کے عذابوں میں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر واقعی معراج میں آدمی یہ خیال کرے کہ آپ کو آسمان تک جاتا ہے تو دو ذریعے سے کہ قرآن حدیث میں آیا تو کہتا ہے یار جو کچھ قرآن میں آیا گویا میں نے دیکھا، ایسے دیکھنا، یا پھر وہ خواب میں سیر کرتا ہے آسمان کی. اس دنیا میں یہ مقام صرف نبی علیہ السلام کو نصیب ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا لیکن وہ گئے ہیں، واپس نہیں آئے، قیامت کے قریب واپس تشریف لائے گے. لیکن قربان جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور منقبت پہ شام روح مال جسد گئے لیلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور جو استقبال آپ کا آسمان پہ ہوا یا جس مجمع میں آپ کو بلایا گیا اس کی مثال اللہ کی مخلوق میں پہلے دن سے لے کے آج اور آج سے قیامت تک نہیں ملتی. وہ معمولی بات نہیں. بعض اوقات سمجھدار لوگ انسان کو کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں تیری کتنی عزت ہے. نبی علیہ السلام کی اتنی عزت، اتنا مقام کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بلایا لیلہ رات کے تھوڑے حصے میں، کتنی عزت کے ساتھ بلایا. سواری بھی اللہ نے پسند دنیا کی نہیں کی، جنت سے بھیجی براق، اور پھر جبرائیل امین اور 70,000 نوری فرشتہ لے کے جا رہا ہے. انسان خوشی کے اندر کہاں پہنچ جاتا ہے. اتنی عزت، اتنی عزت، اتنی عزت. کسی کی یہ عزت، یہ مقام نہیں جو نبی علیہ السلام کو نصیب ہوئی. پھر آپ جا رہے ہیں، شیطان دنیا کی مثال اللہ نے بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد میں دکھا تھی. پچھلے جمعے یہاں تک ہم پہنچے تھے. آگے میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا کچھ لوگ ہیں سر ان کے کیما بنائے جا رہے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کیما بنائے جاتے ہیں. اگر یہ کوئی مقصد واقعہ نہ ہوتا اور یہ لوگ نہ دکھائے جاتے، وہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت ہے. یقین کرنا اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھے فائدہ ہے، نہ پڑھے کچھ نہیں، روزہ رکھے فائدہ ہے، نہیں تو کچھ نہیں. اللہ غفور رحیم. ہم قرآن حدیث کا مطالعہ رکھتے ہیں، کچھ تحقیق رکھتے ہیں، اتنی بڑی غلط فہمی میں لوگ مبتلا، اور یہ گمراہی ہے. قرآن نے کامیابی کے لیے آمنو فرمایا ہی نہیں ہے، عملوا الصالحات. آمنو پہلے اور وعملوا الصالحات نیک اعمال. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہ سے تم بچے، تمہارے چھوٹے ہم ایسی معاف کرتے ہیں. اور لوگوں نے صرف ایک مسئلہ بنایا، صغیرہ ایسی معاف ہو جاتا. حالانکہ صغیرہ معاف کرنے کی بھی شرط ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر کبیرہ گناہ سے بچے پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کرتے. اتنی بڑی غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا. پھر ایک اور بہت بڑی غلط فہمی، میں تو اسے گمراہی کہتا ہوں. جی عمرہ کر لیا، پچھلی نماز معاف، حج کر لیا، پچھلی نماز معاف.
روزے، پچھلے زکوٰۃ اور پچھلے معاملات سب معاف ہو گئے، کہیں بھی نہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اسی طرح باقی ہیں جس طرح ہے۔ کوئی بھی اس غلط فہمی یا گمراہی میں تو اس کی اصلاح کرو۔ حج میں جانے سے پہلے جتنی نمازیں ذمہ ہیں بعد میں ہوئی ہیں، روزے ہیں ہوئی ہیں، عورت کے ذمہ روزے ہیں 2 مہینے 3 10 دن، حج کر کے آئیے، وہ اپنی ذمہ داری اسی طرح پوری کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو کھولا جائے تو انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ کس غلط فہمی میں لوگ شکار ہیں۔ ویسے سال کے بعد حج کیا ہے نا، اب نمازیں، اب زکوٰۃ، اب اور چیزیں کوئی نہیں۔ میرے آقا نے صاف فرمایا الا المظالم، حج کے ساتھ حقوق العباد کوئی نہیں معاف ہوتا۔ کئی لوگ حدیث سناتے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو میرے آقا بامقصد تشریف لے گئے اور آپ کو امت کی یہ لوگ جو دکھائے گئے تو مقصد تھا میرے لاڈلے پیغمبر، آپ نے قرآن میں سنا، پڑھا، لوگوں کو بتایا۔ آپ کا ایمان اور یقین اتنا ہے کہ کسی کا اتنا ایمان اور یقین نہیں ہے، لیکن میری رحمت ہے میں پھر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، دیکھ لو، تاکہ امت کو سمجھاؤ کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ بے نمازیوں کے کیا حالات ہیں۔ کیونکہ جب آپ نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون بدبخت ہے، یہ حالات ان کے سر کے بن رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے بے نمازیوں کے جسم آپ کو دکھائے گئے۔ چونکہ نماز نہ پڑھنا عقل میں فطور ہے، دماغ میں فطور ہے، اس لیے ان کے سروں کو قیمہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر درست پھر اگر کوئی آدمی یہ یقین نہ رکھے کہ بے نمازی کی اتنی سزا ہے، کھلے طور پہ کہہ دیا کرو کہ تیرے ایمان میں کمزوری ہے، تیرا ایمان کمزور ہے، یقین صحیح نہیں ہے۔ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بار بار نماز کا ذکر، نماز کا ذکر۔ اپنے بارے فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آگے میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، ایک قوم کو دیکھتے ہیں، وہ کیسی ہے؟ نیچے والا اور پاؤں پہ لٹک رہا ہے، اوپر والا سر پہ ہے، منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے ان لوگوں کے مثالی جسم دکھائے جا رہے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ آج کتنے معاشرے میں لوگ ہیں شرابی کبابی، ان سے کوئی نفرت نہیں رکھتا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ بِعَمَلٍ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں شراب پینے والا لیلۃ القدر میں فرشتے آگے اس سے مصافحہ بالکل نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی استغفار نہیں ہوتی۔ اور کبھی فرمایا شراب پینے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا دونوں قیامت کے دن اکٹھے ہوتے۔ اس نے بت کی عبادت کی ہے، اس نے اپنے نفس کی عبادت کر کے، دل کی عبادت کر کے، چاہت کی عبادت کر کے اس نے شراب پی۔ اس لیے آخر شراب نوشی بری چیز ہے، حرام ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ لوگ دکھائے گئے، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، فرمایا شراب اور جوا ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، فَاتْرُكُوا بھی نہیں فرما کے چھوڑ دو، فَاجْتَنِبُوا، اجتناب کہتے ہیں ایسا چھوڑنا کہ پھر قریب بھی نہیں جانا، فرمایا اس سے اجتناب کرو۔ تو آپ دیکھو شرابی اس کو گناہ ہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے
مومن سے گناہ ہو جائے تو یوں سمجھتا ہے کہ آسمان کا ٹکڑا گرنے لگا ہے، فوراً اللہ سے رابطہ کر کے استغفار کرتا ہے۔ اور منافق یوں سمجھتا ہے جس طرح ناک پہ مرغی بیٹھ گئی ایسے کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ سالہ سال گزر گئے گناہوں میں، توبہ نہیں کی ہے، استغفار نہیں کی، وہ سمجھے کہ وہ مومن کامل ہے یا ضعیف ان کا ایمان ہے، جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ مومن پوری زندگی ایک گناہ کو یاد کر کر کے روتا ہے، اور منافق گناہ کو یاد کر کے ہنستا ہے۔ وہ روتا ہے، ہنستا ہوا جنت میں جائے گا، یہ ہنستا ہے، بتاتا ہے میں فلاں دور میں یہ گناہ کیا، فلاں دور میں یہ گناہ کیا۔ یہ روتا ہوا چیختا ہوا جہنم میں جا رہا ہے۔ استغفر استغفر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو آپ کی امت کے شرابیوں کی یہ حالت دکھائی۔ آگے دیکھا ایک ایسی قوم ہے، بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان میں سانپ اور بچھو ہے، حدیث میں آتے کوٹھڑی جتنے پیٹ ہیں۔ یہ قوم بدبخت ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے مثالی جسم آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جو سود خور۔ یقین کرنا یہ نہ کہو کل جانا ہے قبر میں۔ اس وقت کتنے لوگ سود خور ہیں، سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ لیکن ہم بھی قرآن حدیث کو دیکھ کے دعوے سے کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کوئی قسم اٹھائے خلاف کعبہ پکڑ کے کہے کہ میں سکون میں ہوں، سود خور کے گھر میں سکون نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، بے برکتی بے برکتی ہوگی۔ چاہے وہ بینک کے حوالے سے ہو، چاہے کسی صراف کے پاس ہو، چاہے چھپ کے ہو، چاہے اس کا نام نفع ہو، چاہے نہیں جی یہ تحفہ ہے پیار سے دیا ہے۔ سود خور، رشوت کا مال کھانے کھلانے والا، کسی لحاظ سے حرام کھانے کھلانے، جو دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، گھی کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، مرچوں کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، کسی اور چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے، یاد رکھنا اس کا رزق مشکوک نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ تو سود بہت بری لاگت ہے۔ میرے آقا کو آپ کی امت کے مثالی جسم کیوں دکھائے گئے؟ اگر بات ڈرامہ ہوتا تو معراج پہ آسمانی سفر سے پہلے یہ کیوں دکھائے گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آسمان پہ نہیں، پہلے دکھائے گئے۔ اب اس کا بھی فلسفہ میں سمجھا دوں۔ پہلے کیوں دکھائے گئے یہ لوگ؟ آپ آ رہے میرے پاس، میں نے آپ پہ احکام فرض کرنے ہیں، امت کی یہ حالات ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی امت یہ کرتی ہے اور انہیں برزخ میں ان کے ساتھ کیا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک ایسی قوم ہے یا ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگ ہیں ایک طرف پکا ہوا خوشبو دار گوشت پڑا ہے اور دوسری طرف کچا گوشت ہے، گلا سڑا، وہ کھا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ گوشت اور اسے چھوڑ کے یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے مثالی جسم ہے جو بدکار ہے، زانی ہے، اور یہ ذہن میں رکھے جو انسان جوانی میں بڑھاپے میں اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، مالی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہوتا اور گھر میں سب کوئی سکون کا باعث نہیں ہوتا، کیونکہ کل قبر میں جواب دینے، حشر میں جواب دینے، اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح وہ کسی کی عزت پہ داغ لگاتا ہے
انہیں پتا نہیں، کسی بھی پتا نہیں ہوتا۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر انسان کو پتا ہو یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، اس سے دور ہو جائے، بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ اس کی لعنت کی چیٹیں اس میں بھی پڑتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا آپ پریشان ہو کہ جو لوگ زانی ہیں، بدکار ہیں، ان کے ساتھ آخرت میں یہ اس کی سزا ہے، ایسا گوشت وہ کھا رہے ہیں، اتنی بڑی سزا ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہیں جانا۔ الزنا یورث الفقر، زنا محتاجی کا وارث بنا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آگے چلے، دیکھا ایک لوگ ہیں، ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، پریشان ہو گئے۔ میرے آقا کا دل نرم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، میری رحمت کے ساتھ آپ کا دل نرم ہے۔ سبحان اللہ، فرمائیے کون بدبخت ہے، زبان اور پھر کینچی سے کاٹی جا رہی ہے، یہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہے، علماء سو، جو مسئلہ حق بیان نہیں کرتے، دولت کی خاطر اللہ کے دین کو بیان نہیں کیا۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ تیجا، چوتھا، 10واں، 40واں سال گرا، جی کوئی نہ کوئی کھانے کا بہانہ بنا کے بدعات بھر رکھا۔ بدعی آدمی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، تعبیر میں بڑی مہارت، مجھے ان جیسا کوئی معبر نظر نہیں آیا، ہم تو چیز ہی کوئی اور بھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی نے کہا حضرت خواب میں دیکھا ہے وہ گندا پانی اوپر سے آ رہا ہے، چھینٹیں مجھ پہ کچھ پڑی ہیں، میں دوڑ کے نکل گیا۔ یہ کوئی غیب نہیں ہے، یہ ایک علم ہے تعبیر کا جو ہمارے پاس نہیں ہے، بڑی مشکل سے کئی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے یار تیری خواب بتا رہی ہے کہ رات تو نے عشاء کی نماز کسی بدعی کے پیچھے پڑھی، جو بدعی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے نمازیوں کے سامنے کہہ کر گجرا والے کا معاملہ ہے، رات میں نے بدعی لوگوں کے پیچھے واقعی نماز پڑھی، فرما خود اندازہ لگا، وہ گندا پانی اس کی چھینٹیں تجھ پہ ایک دفعہ سے پڑ گئی ہے، آئندہ احتیاط کر۔ ہمارے علماء جو زور لگاتے کہ نماز پڑھتے وقت یہ کہنا کوئی نہیں ہم نے آپ نہیں پڑھنی، اس کی جب نہیں ہو رہی تیری نماز کیسے ہو؟ چاہے کوئی جماعت بھی کہے، چاہے کوئی بزرگ کہ پڑھ لو بھائی پڑھ، یہ جو آتا ہے کہ نماز پڑھو پیچھے ہر نیک اور گناہگار کی، اس کا ہر دن یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ درست ہے، رزق حلال ہے، پھر آخر آپ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، عقیدہ درست ہوگا پھر ہوگی، ورنہ اس نماز اور ان بزرگوں نے ساتھ بھی کہا کہ شاہ کی نماز لوٹا کوئی نہیں ہوگی، اور واقعی بدعی اور مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھو، نہیں پتا چلا پڑھ لی نماز کو ضرور لوٹاؤ، وہ نماز تمہارے ذمے ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا یہ وہ علماء ان کے مثالی جسم دکھائے جا رہے ہیں جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے کہ یہ حق بیان نہیں کرتے تھے۔ دیکھو کیسے مناظر میرے آقا علیہ السلام کو دکھائے، آگے دیکھیں کچھ لوگ دیکھیں چل کے، ان کی حالت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے تنور ہیں آپ، ان میں وہ جل رہے ہیں، ان میں وہ جل رہے ہیں، کبھی نیچے کبھی اوپر، یہ معاملہ ہے، یہ دین ہے، وہ مذاق نہیں ہے، یہ دار الاعمال ہے، آگے دار الجزا ہے۔ یہاں کہیں کہتے ہیں جی
وہ فلاں پہ اتنا ظلم ہوا اللہ نے گرفت نہیں کی، اللہ نے خود بتایا یہ دنیا دار الاعمال ہے۔ فرعون نہیں پھرتا رہا گرفت ہوئی، ابو جہل نہیں کوئی بے ادبی اور گستاخیاں کرتا رہا، قارون شداد نے کیا کیا؟ یہ دنیا دار الاعمال ہے، بہت کم لوگوں کی گرفت ہوتی ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ وہ نیچے جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے مثالی جسم دکھائے جا رہے ہیں آپ کو کہ جو والدین کے گستاخ ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، والدین کا دل دکھایا۔ اگر والدین کا کوئی گستاخ ہو، نافرمان ہو، آدمی اس سے نفرت نہ رکھے، کسی مفتی سے پوچھ لینا، میں مفتی نہیں، میں چھوٹا آدمی، چھوٹا مولوی ہوں، وہ سخت گنہگار ہے۔ کیوں گنہگار ہے؟ وہ والدین کا نافرمان ہے، تیرا اس سے پیار ہے، اور میں نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے نخلو ونترک من یفجر، ہمارا کوئی تعلق نہیں جو تیرا نافرمان ہے۔ خدا اگر وہ والدین کا گستاخ ہے، دل دکھاتا ہے، اس سے محبت پیار نہ رکھو، اس کو کہہ دو تو ملعون ہے، ملعون۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، حقیقت میں گستاخ نہ ہو اور والدین کہیں یہ گستاخی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ وہ گستاخ اور بے ادب جس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انتہا کر دی والدہ کا ذکر کر کے، الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو، جب وہ دنیا سے چلے گئے اب بھی قدر کرو۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، یہ نہیں کہ میرا کو حافظہ کمزور ہے، میں وہی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات میں نے پہلے بھی کیا، پھر کہنے لگا ہوں۔ ماں باپ اور استاذ کے حقوق ان کے مرنے کے ساتھ کوئی نہیں ختم ہوتے، اپنی موت کے ساتھ ختم ہوتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دنیا میں اگر انسان کے لیے نبی علیہ السلام اور دین کے بعد، قرآن کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ والدین ہے۔ رب کائنات میں قرآن مجید میں کیا بیان فرما؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، حالانکہ یوں ہو سکتا تھا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے عبادت صرف میری کرنی ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے یا نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رزق حلال کمانا اور کھلانا ہے، سب کچھ فرمایا، لیکن اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس جہان میں تجھے والدین جیسا مخلص، محسن، مشفق، مربی اور بے لوث کوئی نظر نہیں آئے۔ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ یقین کرنا انسان اگر گہرائی میں جائے نا، گہرائی میں، تو والدہ کا مقام رو رو کے دعا کرے، یا اللہ میری والدہ کو 2 صدیاں عمر ہے، کم از کم میری زندگی میں اس کو زندہ رہا۔ اتنا بڑا مقام کیسے؟ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ پورا سال ہم جنت کو سجاتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں فی جنات، فی جنات عدن، جنات الفردوس ہے۔ لیکن اتنی بڑی چیز، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس کروڑ روپے ہے، وہ دے کے ایک چیز لے لیتا ہے، تو آج اشرف صاحب کہیں گے یہاں کوئی چیز ہے کہ اس نے کروڑ روپے خرچ کر دیا، کروڑ
पैज लगा तो देखे तो सही वो क्या चीज है। रब्बे कायनात ने जन्नत की इतनी अजमत बयान की है, इतनी अजमत। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीना गैर बाईद। सुभान अल्लाह। जन्नत करीब की जाएगी मुत्तकीन के और बहुत ही करीब होगी। कितना बड़ा बात। इन्ना लिलमुत्तकीना मफ़ाज़ा। मुत्तकीन के लिए कामयाबी कामयाबी। खलाइक व अनाबा। बागातों के अंगूर होंगे, नौजवान नाउमर औरतें होंगी, शराब के प्याले होंगे। सबसे बड़ी बात ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला क़िज़्ज़ामा। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहा। अगर हम थोड़ा गौर व फिक्र करें ना, दुनिया की परेशानियों में अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुकून आएगा इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर मजे होंगे, जन्नत में जाकर। अल्लाह सबको जन्नत ही बनाए। जन्नत के इतने मकाम और इतने मनाज़िर और इतने एहसान और इतनी नेमतों का जिक्र करके रब्बे कायनात ने जब ये फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बता दो, अला इन्नल जन्नत तहता अक़दामे उम्महातिकुम। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, इतनी महंगी जन्नत फरमा तेरी माँ की कदमों के नीचे है। माँ अगर चाहे न चाहे, खुदा न खास्ता नमाज भी नहीं पढ़ता, उसका अल्लाह के साथ मामला, अल्लाह के साथ मामला। हत्ता कि माँ काफिरा है, मुशरिका है, मर गई इसी हालत में मग़फ़िरत की दुआ नहीं करनी है, उसके अमाल भी कबूल नहीं है। लेकिन वो काफिरा और मुशरिका माँ तेरे लिए जन्नत का सबब बन सकती है कि तू दुनिया के मामले में फिर भी गुस्ताखी न करना, खिदमत भी करना, उसके लिए दुआ भी करना, मुठियां भी भरनी है। यहां कोई हुक्म नहीं है कि छोड़ दे मेरी गुस्ताख है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया, मेरे दुश्मन भी है ना तेरे वालिदैन, साहिबहुमा फिद दुनिया, तूने सही रहना है। तो काफिर और मुशरिका माँ भी तेरे लिए जन्नत का सबब बन सकती है, चाहे जन्नत में ना जाए। मेरी इस बात को समझ। और तुझे गाल निकाली विरासत नहीं दी और तूने छोड़ दिया। माँ बाप जुल्म भी करें फिर भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना। एक इंतहा कर दी मेरे आका ने। अला इन्नल जन्नत तहता अक़दामे उम्महातिकुम। ये बूढ़ी माँ, नाबीनी माँ, होश नहीं है, चाहे नाफरमान है अल्लाह की, लेकिन अला इन्नल जन्नत तहता अक़दामे उम्महातिकुम, हमने जन्नत इसके कदमों के नीचे रखी है। कदमों का जिक्र क्यों किया है? इसमें इशारा है मेरे आका अलैहिस्सलाम की हर बात में हिकमत होती है कि माँ को मुठियां भरनी और मुठियां भी पाँव को दबाना, पूरे जिस्म को दबा, लेकिन पाँव को दबाना, इसलिए पाँव का जिक्र किया। अगर ये होता कि माँ के सर के नीचे है, हाथ के नीचे है, आंखों के नीचे है, तो मतलब तो सही था। लेकिन ये मतलब नहीं था कि पाँव सबसे एक अदना चीज होती है। मेरे आका का मकाम है ना, मुझे बात याद आ गई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह तू मक्का की कसमें क्यों उठा रहा है? यहाँ पहाड़ है, बैतुल्लाह है, फरमाया नहीं व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। तेरे पाँव की तलियां जो इसकी गलियों में मस हो रही है। मेरे आका के कदम का इतना मकाम है, तो आपके हाथ हो, सर मुबारक और आंखों का कितना मकाम हो। तो बूढ़ी माँ, उसके कदमों की जब ये कीमत अल्लाह ने रखी है, अला इन्नल जन्नत तहता अक़दामे उम्महातिकुम। आज के नौजवान के पास टाइम है सबके लिए, नहीं है तो माँ बाप के लिए नहीं टाइम है तो माँ बाप के लिए नहीं है। और जो कहे माँ है नहीं, कब्र तो है, कभी कब्र पे जाके रो के दुआ किया। कितने नौजवान, कितने बुजुर्ग हैं जिन्हें माँ बाप की कब्र
بھول جاتا ہے۔ تو واقعہ معراج میں ان لوگوں کو دکھایا گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ تنور دیکھا کہ تنور ہے، نیچے جا رہے ہیں لوگ، پھر اوپر آ رہے ہیں، فرمایا ماں باپ کے دل دکھتے تھے، کبھی دل اوپر ہے کبھی نیچے ہے، کسی کو بتا نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، جی اپنے ارمان نہیں کسی کو بتا سکتے ہیں، یہ سزا ملتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو دکھا۔ پھر واقعہ معراج میں دکھا کہ کچھ لوگ ہیں ناخن تانبے کے ہیں، چہروں کو نوچتے ہیں، ایسے چہروں کو نوچتے ہیں۔ جبرائیل نبی یہ کون بدبخت ہے، اپنا چہرہ تانبے کے ناخن اور پھر نوچ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شاید یہ ڈرانے کے لیے مولوی باتیں کرتے ہیں، ہم تو اپنے بارے ڈر رکھتے ہیں کہ کل پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ مسئلہ رہ گیا، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا۔ عرض کی اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے مثالی جسم ہے، مثالی جسم ہے جو غیبت اور چغلی کرتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ قرآن مجید نے پوری سورت نازل کی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ جو غیبت بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو، بیٹھے ہیں فلاں فلاں فلاں، کسی کی عزت میں کوئی حرف نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اپنے اعمال ضائع۔ جوئیے والے کے ساتھ نفرت کیوں رکھتے ہو؟ مال ضائع کر دیتے اور یہ جو اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جوالیہ ہے۔ آپ اس بات کو ذرا غور کرنا، میرا بھی کچھ تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو بڑا جوالیہ ہے، جوالیہ کبھی پھر حرام مال لے آتا ہے، اگلی دفعہ لٹا دیتا ہے۔ کیسا تو جوالیہ ہے، کتنی بڑی دولت، نماز، زکات، حج، تبلیغ کے ساتھ جانا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، اذانیں دینا، تلاوت کرنا، خدمت کرنا، جی نیکیاں کرنا، غیبت کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو ضائع کرتا۔ اگر کوئی کہے اس میں شک، تو ایمان سے فارغ ہو جائے۔ کرے غیبت، وہ کہے کچھ نہیں ہوا، پتہ بھی ہو مسئلے کا، تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ غیبت سے اتنا بڑا نقصان کہ میرے آقا علیہ السلام کو دکھایا گیا، یہ وہ بدبخت ہیں، بدبخت جو غیبت کرتے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ آگے چل کے دیکھا، ایک آدمی ہے، سر پہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، پھر اوپر اور بوجھ رکھتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، پھر اوپر اور بوجھ رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دل کے پھول تھے، نرم تھے، پریشان ہو گئے، یہ کون بدبخت ہے، سامان رکھا جا رہا نہیں اٹھا سکتے، بجائے ہٹانے کے اور اوپر اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے مثالی جسم دکھائے جا رہے ہیں جن کے ذمہ کچھ حقوق ہے، بجائے ادا کرنے کے اور اپنے اوپر بوجھ رکھ رہے ہیں، اور بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس رات میں جو کچھ دکھایا گیا، اس لیے دکھایا گیا کہ امت اصلاح کرے، امت ان گناہوں سے بچے، امت ان عذابوں سے بچے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آخرت کا عذاب، لیکن دنیا میں عذاب، یہ کتنے عذاب ہیں کہ لوگ مبتلا ہیں، یقین کرنا وہ عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کے باوجود دعا کر رہا ہو اللہ کے سامنے، اللہ اس مبتلا سے محبت رکھتے ہیں، اور جو پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کو عذاب نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے بارے غیر کے بارے، یار آزمائش ہے، بیماری ہے یار وہ عذاب، مالی پریشانی یار عذاب آ گیا، اللہ کی ناراضگی ہے، اولاد نہ بھی یار ضرور کوئی مجھ سے گناہ ہوا، رات کی نیند نہیں رہی یار ضرور، پہلے میں یہ چیز کھا سکتا تھا اب نہیں کھا سکتا، ضرور ہوا یار، پہلے بڑی میری عزت تھی اب ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا، یہ ضرور عذاب۔ اس کی تشخیص انسان خود کر سکتا ہے، جب عذاب کو عذاب سمجھے گا، انشاءاللہ
انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہدایت نصیب ہو جائے گی اور بچ جائے گا۔ اور اگر اس کو کہے نہیں کوئی نہیں، عادت اتار ہے کوئی نہیں، اور لوگوں پہ بھی ہے، تو بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام زینہ لایا گیا، پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، پوچھا گیا کون ہے؟ اسی میں کہتا ہوں کہ نماز بعد میں پڑھائی، کون ہے؟ نبی علیہ السلام خود آئے ہیں، اللہ نے بلایا۔ آدم علیہ السلام نے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، ان سے ملاقات کا فلسفہ یہ ہے، وہ جنت سے لے کے ہمیں آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ جنت میں پہنچانا ہے، شفاعت کرنا۔ آگے ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی زیارت دوسرے آسمان پہ ہوتی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں اس میں ایک حکمت تھی، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ دونوں خالدار بھائی ہیں، اور رب کائنات نے اشارہ کیا میرے لاڈلے پیغمبر ابھی آپ نے مدینہ منورہ بھی جانا ہے، آپ کی زندگی کے بڑے ضروری دن باقی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے مل لو۔ یہ وہ ہے جنہیں یہود نے تنگ کیا تھا، کبھی نہ سوچنا کہ یہود آپ کے بنے گے، کبھی بھی نہیں بنے گے۔ جب قرآن مجید نے یہودیوں کا ذکر کیا نا تو ایسے کیا، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو سننے والے اور حرام کو کھانے والے۔ کہتے ہیں یا فلاں بیماری کی علامت آ گئی ہے، اگر اس دنیا میں کوئی کہیں بیٹھ کے جھوٹی باتیں سنتا ہے نا، چاہے وہ ڈراموں میں، چاہے کوئی مولویوں کی مجلس میں، پیروں کی مجلسوں میں، نوجوانوں میں جھوٹی باتیں سن رہا ہے، یا پنچایت میں بیٹھ کے، یا کہیں بھی، یاد رکھنا میں یہودی نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن نے کہا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اگر حرام کھا رہا ہے، رشوت، وراثت، فراڈ، اسے کہہ دو یہودی تو نہیں کہتے، لیکن کام یہ یہودیوں والا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو سننا یہودیوں کا کام ہے، حرام کھانا یہودیوں کا کام ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے، انہی میں سے اٹھایا۔ اور یہودی کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرہ سے نکال دو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتا کہ یہ عرب کے اندر رہے۔ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ آج کوئی لاہور جائے، گجرات جائے، پشاور جائے، پنڈی جائے، بڑی امام جائے، ملتان جائے، سجدہ کرے، طواف کرے، چادر چڑھائے، اسے کہو یہ کام یہودیوں والا ہے۔ لعن اللہ یہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ کیوں لعنت ہے؟ وجہ بیان ہے، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اولیاء کی قبروں کو کیسے سجدہ کرنا جائز ہے؟ جب انہیں